العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے محترم دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، ان کے روزے نصیب کیے اور ان مبارک ایام میں قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اور قرآن کریم کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ یہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع پر دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایمان والے کی زندگی میں کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگے، دل کہیں ہو، دماغ کہیں ہو اور الفاظ جو وہ کہہ رہا ہے دل وہ سن نہ رہے ہوں، بلکہ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ بندے اور رب کے درمیان ایک اہم رابطہ ہے دعا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہیے کہ میں قریب ہوں اور میں مانگنے والے کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے: اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ پریشان حال جب پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ دعا مومن کی زندگی اور عبادتوں کے درمیان ایک ایسا اہم جز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو عبادتوں کا مغز، دماغ قرار دیا ہے۔ گویا کہ ایسے جیسے انسان اپنے ہاتھ پیروں سے سالم ہے، آنکھیں بھی اس کی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہے، لیکن دماغ صحیح نہیں ہے، ایسے ہی دعا عبادتوں کا دماغ ہے، مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ انسان عبادت کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ سے دعا کے ذریعے سے گہرا رابطہ پیدا کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہر انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے سب محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔
اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ہر بندہ ہر وقت اور ہر آن اللہ کا محتاج ہے. جو جب جس وقت اس کو ضرورت پیش آئے اس وقت وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مانگیں. تو دعا صرف یہ نہیں کہ امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، انہوں نے اجمعین کہا اور ہم بھی ہاتھ منہ پہ پھیر کر کے ختم کر دیں. نہیں، ہر ایمان والے کی زندگی کا ایک اہم جز ہے دعا. بیماری ہے اس کے ازالے کے لیے دعا، کوئی پریشانی ہے پریشانی کے خاتمے کے لیے دعا، انسان کے سامنے کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دعا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ بندوں کی سنتا ہے کچھ کی نہیں سنتا، نہیں، اللہ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ کہاں سنے گا؟ نہیں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. کوئی ہاتھ تو پھیلائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ربکم حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. تمہارا رب شرمیلا ہے، اس کو شرم آتی ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کو ناکام لوٹا دے. اللہ کسی کے ہاتھوں کو ناکام نہیں لوٹاتا. ہم ندوے میں جب پڑھتے تھے، ہمارے ایک جماعت آئی ندوے میں، ہمیں یاد ہے وہاں اس کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو مکلف بنا رکھا تھا کہ ہر روز آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگیں. آج ہم کہاں اللہ سے مانگتے ہیں؟ دماغوں میں پلان ہوتے ہیں، خاکے تیار کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کا مستقبل سنوارتے رہتے ہیں، لیکن اس سنوارنے کے لیے، ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے. اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں. اس لیے دعا ایک ایمان والے کی زندگی کا ایک اہم جز ہے، عبادت، اصل عبادت ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کی کچھ چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں. اگر انسان ان کو پڑھ کر کے دعا مانگے گا تو غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ میں دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. اب اسم اعظم کیا ہے؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اسم اعظم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، یہ اسم اعظم ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ الفاظ پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی ضرورت مانگے گا اللہ اس کو سنے گا، پوری کرے گا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین. یہ چھوٹی سی دعا ہے. تو دعا کا یہ اہم موقع ہے. میں نے کچھ باتیں یہ دعا سے متعلق عرض کی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں دعا صرف آج مانگنی ہے. بے شک ختم قرآن کے موقع پر دعا ایک اہم جز ہے، ایک اہم حصہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے. لیکن عام طور پر ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو نماز، کوئی معاملہ پیش آیا تو اس کے لیے استخارہ. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن امت کی تعلیم و تلقین کے لیے آپ نے یہ تمام چیزیں امت کو بتائیں. میرے محترم دینی بھائیو بزرگوں، ایک بات میں آج کے اس مبارک موقع پر عرض کرتا ہوں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے. قرآن کا
ایک اہم پیغام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت جتنی مقدار میں ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ عام طور پر تلاوتوں کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ بعض مرتبہ پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن نہیں مکمل ہوتا، جبکہ ہمارے اکابر سے منقول ہے، آتا ہے کہ بعض رمضان میں ایک مہینے میں 60 قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں۔ اور ایسے تو کتنے علماء گزرے ہیں کہ رمضان میں 30 قرآن کریم پڑھتے تھے، پورے 24 گھنٹے میں 30 قرآن۔ قرآن صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے مدرسے کے چند بچوں کو بلائے اور قرآن کریم پڑھوا دیا اپنے مردے کے لیے، یا ہم نے نئی گاڑی لی اور نیا مکان بنوایا اور مدرسے کے چند بچوں کو لائے اور قرآن پڑھوا دیا۔ نہیں، بے شک قرآن کریم شفا بھی ہے، قرآن کریم برکت کی کتاب بھی ہے، لیکن برکت اس وقت زیادہ میسر ہوگی جب ہم قرآن کریم از خود اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ ہمارے والد کا انتقال ہوا، مدرسے کے بچے اتنے جذبے کے ساتھ میں قرآن کریم نہیں پڑھیں گے جتنے جذبے کے ساتھ میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں والد صاحب سے محبت ہے، تعلق۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا رجحان کم ہو گیا ہے، عام طور پر کم ہے۔ دوسرے، قرآن کریم کا ایک حق یہ مارا جا رہا ہے کہ قرآن کریم جس انداز میں جس حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ میں پڑھا جانا چاہیے، اس انداز میں اور ان مخارج کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ بعض مرتبہ ہم سچ بتائیں، قرآن کریم میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر ان غلطیوں کے ساتھ میں نماز میں پڑھ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کا قرآن کریم مکمل تھا، ہم دعا کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بچے نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس بچے نے ولی دین پڑھا، ولی دین۔ کچھ اس میں غلطی کا احساس ہو رہا؟ ولی دین نہیں ہوگا۔ اگر واقعی ولی دین پڑھ دیا جائے نماز میں تو نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ وہ ہے لکم دینکم ولی دین، لام پر کسرہ ہے اور وہاں یا ہے، ولی دین۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے ان سے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور اگر کوئی ولی دین پڑھے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے لیے تمہارا دین اور یہ جو چاہے دین اپنا ہے۔ کتنا معنی کا فرق ہو گیا۔ بعض مرتبہ قرآن کریم میں معنی کا فرق حروف کے ادائیگی سے پڑ جاتا ہے، معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات سے دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو ہم از خود ان صورتوں کو جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی بھی حافظ سے ایک بار ضرور درست کرا لیں، ان کو سنا لیں۔ اور جو ہماری آنے والی نسل ہے، جس طریقے سے ہم ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بنے، اس سے زیادہ ہم ان کے دین اور ان کے قرآن کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد ذرا ہمارے لیے صحیح قرآن تو پڑھ لے۔ ہم ان کو یہ تحفہ دے کر کے جائیں، کیونکہ بچپن میں حروف کی ادائیگی کے لیے زبان جتنی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بڑی عمر میں نہیں ٹوٹ پاتی ہے۔ بچہ کاف اور قاف کے فرق کو آسانی سے ادا کر لے گا، زا اور ذال کے فرق کو آسانی سے سمجھ لے گا اور ادا کر لے گا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور میں انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ جس شخص کا بیک گراؤنڈ صرف انگلش کا ہے نا، اور اس نے عربی زبان کے حروف کی ادائیگی پر محنت نہیں کی، تو وہ آسانی سے حروف ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر
قرآن کے حروف میں ایک حرف ہے زال، زال زال، اور ایک حرف ہے زا، اور ایک حرف ہے زا، زا قا زا، اور ایک حرف ہے ضاد، صاد ضاد۔ یہ 4 حرف ہیں۔ ان 4 حرفوں کے لیے انگریزی میں صرف ایک حرف ہے زیڈ۔ کسی کا نام ذاکر ہے زال سے تو کس سے لکھا جائے گا؟ زیڈ سے۔ کسی کا نام زال سے ذیشان ہے تو وہ زیڈ سے لکھا جائے گا، اور کسی کا نام ظاہر ہے مثال کے طور پر زا تازا سے، وہ بھی زیڈ سے لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ضابط ایک لفظ ہے عربی میں ضابط، وہ ضاد سے ہے، وہ بھی زیڈ سے لکھا جائے گا، جبکہ عربی میں الگ ہے، یہ ہر حرف الگ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی زبانوں سے، اپنی آوازوں سے، اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کرو۔ آخر ہم فخر کرتے ہیں نا، اگر ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہمارا بچہ بڑے اچھے پروناؤنسیشن کے ساتھ میں انگلش بولتا ہے، اس کے پروناؤنسیشن بہت اچھے ہیں۔ ایک فخر کی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے کے قواعد مخارج بہت اچھے ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ اس کی فکر ہم آج اس مبارک موقع پر لے کر کے جائیں کہ ہمیں صحیح قرآن کریم کی تلاوت اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت سے ہر موقع پر رجوع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو، ہماری تراویحوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بعض احباب کو نیند آ رہی ہے، انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد مجلس کریں۔